बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल बन चुका है, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और बहुत सारी जमातें मैदान में पंजा आजमाई करते हुए नज़र आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, नहीं मिलेगी, या उनको फील्ड भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवालात तो मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो इस वक्त कंटेंडर हैं या ये दावा करती हैं कि हमारा हक़ हुक्मरानी है, या फिर हम अपनी जमात से किसी शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बराजमान होता हुआ देखेंगे, हम जोड़ तोड़ करेंगे, नंबर गेम करेंगे। उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी दावेदार है कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो नंबर गेम के माहिर हैं, मफाहमत के बादशाह हैं और वो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। अगरचे पीपल्स पार्टी का अभी तक वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट फ़ाइनल नज़र नहीं आता। आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुद को पिच करते हुए नज़र आते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी कैंपेन चलाते हुए नज़र आते हैं। ये जो वीडियो करने का मकसद है, इसमें ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारे लोग सवालात करते रहे मुझसे कि ख़ारजा मामलात के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से और एक जो रिसेंटली कलाइडोस्कोप पर अब्दुल बासित साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर फॉर इंडिया उनकी एक वीडियो है, उसका मैंने हवाला दिया कि वो क्यों समझते हैं, और वो नवाज़ शरीफ के दौर में रहे पाकिस्तान के सफ़ीर नई दिल्ली के लिए, और उन्होंने अपनी वीडियो में दावा किया कि इस वक्त भारत चाहता है कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हों। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस कितने साफ़ और शफ़ाफ़ होते हैं, इस सवाल का यकीनन एक बहुत ही ऐसा जवाब होगा जो कि 8 फरवरी से पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स अभी होने हैं और वो इवेंट्स डिटर्मन करेंगे कि आइंदा किसकी हुकूमत होती है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मैदान में है, दावेदार है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने वो इंटरव्यू रखने लगा हूँ जो मार्च 2020 में मैंने उस वक्त जो है एक इंटरव्यू किया था साबिक स्पेशल सेक्रेटरी बराए उमूर ख़ारजा जनाब तस्नीम असलम साहिबा का। तस्नीम असलम साहिबा पाकिस्तान की सफ़ारतकार रहीं, 30 साल से ज़ायद अरसा तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ममालिक में नुमाइंदगी की। पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा का तर्जुमान का दफ्तर है, जो रियासत पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस 3 मरतबा वो दफ्तर उन्होंने संभाला। मुख्तलिफ़ अदवार में वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की स्पोक्स पर्सन रहीं, और उनके मुताबिक जो चीज़ें उनके मुशाहिदे में आईं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, इन तमाम के ऊपर इंटरव्यू किया था। ये जो स्पेसिफ़िक पोर्शन है इस इंटरव्यू का, जो पीपल्स पार्टी की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से था, पाकिस्तान में जासूसी के, अमरीकी जासूसी के नेटवर्क किस तरीके से बने, कौन लेकर आया, कौन कहता था अफसरान को कि अपनी आंखें बंद रखो। कलभूषण यादव वाला मामला हमने डिस्कस किया। नवाज़ शरीफ वाले पोर्शन में जो मैंने गुज़श्ता वीडियो लगाई है, जो इंसिडेंट्स हुए, एबटाबाद रेड हुआ, सलाला का इंसिडेंट हुआ, रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फोरम बना, उन तमाम जो सवालात हैं उसका जवाब इस इंटरव्यू में मौजूद है। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता वीडियो में भी और उससे पहले भी मैंने ये कहा था कि मैं एक वीडियो करूंगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता 2 हुकूमतों की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से उनका मवाजना किस तरीके से किया जा सकता है उसके ऊपर बात करूँगा। और मेरे साथ जो है वो इस वीडियो में मौजूद हैं तस्नीम असलम साहिबा, बड़ी मंझी हुई सफ़ारतकार हैं पाकिस्तान की, और 30 साल से ज़ायद अरसा जो है वो इन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुख्तलिफ़ पोजीशंस में डिफ़ेंड किया है। लगभग 5 साल जो है इन्होंने रियासत की तर्जुमानी जो है वो की है, और मेरा ख़्याल है कि शायद इनसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बंदा जो है वो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए नहीं हो सकता था। डायरेक्ट मौजू पे आ जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं, मुझे ये अंदाज़ा है कि तीनों हुकूमतों को मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना था। किस तरीके से कंपेयर करेंगी तीनों हुकूमतों को? आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की। एक चीज़ तो स्ट्रेट अवे आपको ये कहूँगी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में एटलीस्ट अगर आप हेड ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की आर्टिकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से की है। पहले 2 को तो बोलने के भी बड़े मसाइल थे।
پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی اور پریزیڈنٹ زرداری کو بھی. تو وہ اگر پالیسی تھی بھی تو وہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے تھے. تو آپٹکس کی حد تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان سے آگے نظر آتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تینوں ادوار میں پاکستان کو ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز کا سامنا. پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بنا. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا, ایبٹ آباد میں جو ہے وہ امریکی حملہ ہو, اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو, سلالہ کا انسیڈنٹ ہو. یہ بڑے معاملات تھے اور پاکستان نے ٹرانسفارم کرنا تھا, نکلنا تھا اس پالیسی سے جو کہ امریکن کو سپورٹ کرنے کی پالیسی تھی. ان چیلنجز میں پیپلز پارٹی اور ظاہر درمیان میں شاہ محمود قریشی اور حنا ربانی گھر کے درمیان وہ جو ٹرانزیشن جس ماحول میں ہوئی, کیسے دیکھتی ہیں؟ جہاں تک پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شاہ محمود قریشی اور حنا ربانی گھر فارن منسٹر تھے, میرا خیال ہے آپ کی فارن منسٹری بہت اچھی طرح ریپرزینٹ ہوئی. وہ دونوں بہت آرٹیکولیٹ اور فارن پالیسی کے معاملات کو سمجھنے والے تھے. اور ایز این ایمبیسڈر پاکستان سے باہر میں نے دونوں کو ریسیو کیا, دونوں کے وزٹس کنڈکٹ کیے, اور دونوں کی ایک کریڈیبلٹی اور رسپیکٹ میں نے دیکھی. جہاں تک حکومت اوور آل پاکستان کی پالیسی کا تعلق ہے, کوئی کلیئر ڈائریکشن نظر نہیں آتی تھی. چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ ہو اس کے اوپر, یا یہاں پہ ان اکاؤنٹڈ فار قسم کے فارن ایجنٹس کے گھومنے کا ہو, یا آپ نے آپ کے معاملات میں کس طرح باہر سے ایکسٹرنل انفلوئنسز اور انٹرفیئرنس کس طرح ہو رہی تھی, اس کو رسپونڈ کرنے کا معاملہ ہو, کوئی کلیئر ڈائریکشن. دیکھیں, ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو یا یہاں پر جو ہے وہ بلیک واٹر زی اس کا انگریس ہو, یہاں پر ایک نیٹ ورک باقاعدہ آپریٹ ہو رہا تھا. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ ہم مشرف نے یہ ایکسیس دیا تھا. کس کے دور میں آپ نے دونوں ادوار مشرف کا بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا بھی, کس کے دور میں ان کی جو انفلٹریشن ہے اور پاکستان میں ان کے نیٹ ورک کی موجودگی بڑھی؟ ظاہر ہے کہ 9/11 جب ہوا اس وقت جن مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں, اور جس طرح سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی اس میں امریکنز کو بہت ایکسیس دی گئی, پرٹیکولرلی آپ کی جس طرح بیسز اور جی لاکس کا یوز تھا, جو ایسپیناج اور سیبوٹاج پرپسز سے جو آپ کے ہاں انگریس ہوئی, وہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد ہوئی. پاکستان کی ہیلپ کرنے کے نام پہ یہاں پہ کیا گیا, بہت سی INGOs بنائی گئیں, بہت سی آرگنائزیشنز یہاں پہ آپریٹ کرنا شروع ہوئیں, اور ایک پورا نیٹ ورک کریٹ ہوا. جہاں تک یہ تو اینڈ آف مشرف ٹینیور تھا نا, یہاں سے جس وقت 2005 میں جب اس کے ظاہر ہے جس وقت وہ ریلیف اینڈ اس کی ایکٹیویٹیز, ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی, وہ تو دور اس وقت آ گیا جب پیپلز پارٹی آ گئی, وہی وقت تھا. اور اس وقت جو ہے اس کا موجود رہنا اور بڑھ جانا ان لوگوں کا, جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ حسین حقانی جس وقت امبیسڈر تھے, ویزوں کی بھرمار تھی یہاں پر. اسلام آباد میں جو ہے وہ کرائے جو ہیں وہ 2-3-4 گنا بڑھ گئے تھے جتنے گھر ان کے پاس تھے. تو خیر آج بھی ہو رہا ہے, آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا, کبھی بھی لوگ آ رہے ہیں. ایک آپ نے ویزا پالیسی چینج کی, میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے وقت میں ہوئی تھی, اور سبسیکوینٹلی وہ کنٹینیو کی کہ بزنس ویزا جو ہے وہ ارائیول پہ بھی مل جائے گا. اور ہمارے سسٹمز کوئی اتنے ایفیشینٹ ہے نہیں کہ اگر کوئی بزنس ویزا ایئرپورٹ پہ آ کے لے کے باہر نکلا ہے, پہلی بات تو ان کے انٹیسیڈنٹس چیک کرنا کہ وہ واقعی جینوئن بزنس مین ہیں یا نہیں ہیں, وہ کسی سٹیج پہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ہفتے کا ویزا دیا ہے, 2 ہفتے کا ویزا دیا ہے, تو وہ واپس گئے ہیں یا نہیں گئے. تو اس طرح لوگ ویزا لے لے کے آتے رہے اور یہاں پہ پھیلتے رہے. ایک وہ تھا, ایک جو آفیشیلی دیا گیا آپ کے ایک سے زیادہ مشن, جو کہ پالیسی ہے کہ جس مشن وہی مشن ویزا دے سکتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہوں, پرماننٹ آپ کے ریزیڈنس ہو یا سٹیزن ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکن سٹیزن کو آپ کویت سے ویزا دے دیں یا انقرہ سے ویزا دے دیں. لیکن یہ بھی ہوا, اس دور میں یہ بھی کیا گیا, ایکسیپشنز کی گئیں.
وہ لوگ آئے یہاں پہ جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو ایک ایویڈنس سامنے آیا کلیبریشن کا، پھر یہاں پہ کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوئے، جیسے WFP کے اسلام آباد آفس میں اٹیک ہوا، جس کے بہت کلیئر آپ کو ایویڈنس تھا آپ کے پاس کہ یہ کہاں سے اسپانسر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو فٹ پرنٹ تھا اس کو کم کیا گیا. یہ بات یہ فٹ پرنٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی ہی کے دور میں ختم ہونا شروع ہوا یا بعد میں ہوا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ پشاور میں APS والا سانحہ ہو اس کے بعد پھر اس کو کٹ ڈاؤن کیا؟ اس کے بعد بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے کہ اس کو وہاں سے ایٹ لیسٹ کہ پشاور سے اور کچھ جگہوں سے لوگوں کو نکالا گیا. پھر ایک تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریکارڈ کیپنگ یا ڈیٹا کو کمپائل کر کے آپ ٹھیک طرح سے مانیٹر نہیں کرتے، سسٹمز اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں. پھر سسٹمز میں کرپشن بھی ہے کہ $200 لے کے لوگ ویزا بھی ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے ماننا کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا. وہ بہت ہی الارمنگ بات ہوگی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور اس طرح لوگ چلے آ رہے ہیں پاکستان میں. تو ہمارے سسٹم کی ویکنیسز بھی تھیں، کچھ گورنمنٹ کی پالیسی بھی تھی کہ یہ اس قسم کی انگریس پاکستان میں ہوئی جس سے بہت کافی تباہ. اچھا، اگر ہم پیپلز پارٹی کو، کیونکہ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی پرو انڈینس تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، ان کی زیادہ ریلائنس یا زیادہ وہ US کی طرف دیکھتے تھے. پرو US تھی. پرو چائنا کے ساتھ ان کا بیلنس جو ہے وہ کیسا تھا، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟ چائنا کے ساتھ ان کا ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت پاکستان کو رسک پہ ڈالے بغیر چائنا کو اگنور نہیں کر سکتی، اور کچھ لوگوں کی بزنس انٹرسٹ بھی تھیں، اس لیے CPEC پہ اس زمانے میں ایگریمنٹس ہوئے، کام شروع ہوا. پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. بہت سی چیزیں پائپ لائن میں تھیں. نیگوشیٹ کیسے کیا گیا، وہ چیزیں ہوئی کیسے، وہ اس پہ کوسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہیں گے کہ کمپلیٹلی چائنا کو اوور لک کیا گیا. اچھا، تو یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کی فارن پالیسی کیسی رہی، اس کے حوالے سے ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کی. اس سے آگے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں، یعنی کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی. اس سے اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.